السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، ایران کی جانب سے اب ایک نیا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسا ہتھیار ہے جس کے اثرات صرف امریکہ اور اسرائیل کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس وقت محسوس کیے جا رہے ہیں۔ I'll tell you why کہ یہ بات میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اب صرف اور صرف اس خطے سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مختلف ممالک سے اب یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ ہوا کیا ہے، میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں تھوڑی دیر میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پاکستان سٹاک ایکسچینج سے ذرا میں آغاز کروں گا، اس کے بعد میں کینوس کو جو ہے ذرا بڑا کرنا شروع کروں گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج جناب آج جب آغاز ہوئی تو اس نے آتے ساتھ ہی جو ہے ایک بہت بڑا کریش تھا جس کا اس نے سامنا کیا۔ ایک دم جو ہے وہ مارکیٹ نے تقریباً کوئی 10-12 ہزار پوائنٹس کی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر گراوٹ جو ہے وہ شروع میں ریکارڈ ہوئی، اور اس وقت مارکیٹ کو جو ہے وہ ایکچولی بند کرنا پڑ گیا کیونکہ اتنی بڑی گراوٹ تھی۔ اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیں کہ 12,000 پوائنٹس کی جو ہے وہ گراوٹ تھی۔ مارکیٹ کو اس کے بعد جو ہے وہ بند کیا گیا۔ مارکیٹ کو جب دوبارہ کھولا گیا دوبارہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گر گئی اور مزید جو ہے گر گئی، اور یہ گراف جو ہے وہ ایکچولی آپ کو دکھاتا ہے کہ مارکیٹ نے جو ہے وہ لو لگایا تقریباً 1,44,000 پوائنٹس کا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کہانی جو ہے وہ 1,90,000 پوائنٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور کرتے 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 جو ہے وہ کہاں تک آ گئی ہے کہ اس وقت جب میں ایکچولی آپ سے بات کر رہا ہوں تو 1,46,000 پوائنٹس کے اوپر جو ہے مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی مارکیٹ کے اندر فی الحال کوئی دم خم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے تو یہ صورتحال رہی۔ اب ظاہری بات ہے یہ وہ پینک ہے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت پھیلا ہوا ہے کہ اربوں روپیہ جو ہے، اربوں ڈالر بلکہ جو ہے وہ دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینجز میں سے جو ہے وہ اڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہانی جو ہے وہ صرف یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ دیگر سٹاک مارکیٹس کے اندر بھی جو ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسے ہی میں نے آپ کو شاید اپنے کل کے یا پرسوں کے ویلاگ میں آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیر کے دن جیسے ہی تمام مارکیٹس کھلنا شروع کریں گی تو وہاں پہ ایک بلڈ باتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ایک ہتھیار استعمال کر رہا ہے وہ ہتھیار ہے جناب تیل کا۔ ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی تھی، اسٹریٹجک جو ایکسپرٹس تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جناب اس کے پاس جو تیل کا ہتھیار ہے نا اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ جو آبنائے ہرمز ہے اگر اس نے اس کو بند کیا، یہ اب سے نہیں ہے، میں کوئی آپ کو نئی بات نہیں بتا رہا ہے، پچھلے 20-25-30 سال سے جب سے امریکہ اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں یہ تب سے بات کی جا رہی تھی کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دیا تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کوہرام مچ جائے گا، اور ویسا ہی ہوا ہے کہ آج جیسے ہی مارکیٹس کھلی تو پچھلے ہفتے جو ہے وہ آئل نے جو کلوزنگ کی تھی وہ 92 ڈالر کے اوپر، 92.69 ڈالر کے اوپر جو ہے تقریباً $93 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ نے کلوز کیا تھا۔ آج جب مارکیٹ کھلی تو یہ ذرا صورتحال دیکھیے گا، مارکیٹ جناب اس نے ٹاپ لگایا $119 کا، ایک دم اتنا بڑا جمپ جو ہے وہ آیا، اور $119 وہ سطح ہے جب یوکرین اور رشیا کے درمیان جب وار کا آغاز ہوا تھا تو 2022 کے اندر جو ہے اس نے $119 کا جو ہے وہ ہائی لگایا تھا، اور جب $119 کی جب بات ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے پینک پھیل گیا کہ جناب یہ کہانی کی طرح۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے یہاں پہ 55 روپے فی لیٹر کا جو انکریز آیا تھا وہ تب آیا تھا جس دن مارکیٹ کے اندر جو آئل کا ریٹ تھا وہ $92 کے اوپر کھڑا ہوا تھا، $92 کے اوپر جو ہے آپ کے یہاں 55 روپے کا انکریز آیا تھا۔ اب جب اگر $119 کے اوپر تیل چلا جاتا تو بلکہ چلا گیا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا اب کریکشن جو ہے وہ ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، تو اس وقت دوبارہ مارکیٹ جو ہے تھوڑی سی نیچے آئی ہے اور $107 کے اوپر، $106-107 کے اوپر جو ہے اس وقت آئل ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو اس کے بعد تیل کی قیمت جو ہے وہ کہاں پہ جائے گی۔ مثال کے طور پہ تب تو ہم 400-450 کو بڑے آرام سے دیکھ رہے ہیں اگر تو یہی پرائسز جو ہیں وہ سسٹین کرتی ہیں۔ تو اس لیے پوری دنیا کے اندر جو ہے تیل کی اس بڑھتی قیمتوں کے بعد جو ہے وہ سارا کا سارا پریشر جو ہے جو پوری دنیا میں اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے وہ سارا امریکہ اور اسرائیل کی طرف جا رہا ہے کہ جناب اس کو بند کریں، اس چیز کو، اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ چلیں۔ بے شک وہ ملک جو ایکچولی اس کا حصہ بھی نہیں ہے وہ بھی اب اس کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے تیل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ویسی ہی رہے گی، ایسا تو نہیں ہوگا کہ انڈسٹریز چلنا بند ہو جائے، لوگ گاڑیاں چلانا بند کر دیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ وہ ہتھیار ہے جو ہمیشہ ایران کے پاس تھا، اور ایران جو ہے اب اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ اب جب آئل ریفائنریز کے اوپر بم گرنا شروع ہوئے ہیں، میزائلز گرنا شروع ہوئے ہیں، تب اس کی جو ہے وہ تکلیف ساری محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جناب اس کی سچویشن ہے، اور اس کے ساتھ ہی
ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکچولی ٹویٹ کرنا پڑ گیا. مطلب اس کا اثر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک اس حد تک گیا کہ اسے ٹویٹ کرنا پڑ گیا. اس نے کہا جی مختصر مدت کے لیے تیل کی قیمتیں جو ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کے بعد تیزی سے کم ہو جائیں گی, امریکہ اور پوری دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے ادا کی جانے والی بہت ہی چھوٹی قیمت ہے. صرف بیوقوف ہی اس سے مختلف سوچ سکتے ہیں. مطلب وہ بیسکلی مارکیٹس کو جو ہے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ ہو بھی گیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ امن و امان جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. لیکن آبویسلی مارکیٹ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گی. ابھی بھی ڈالر وہ آئل جو ہے وہ 106 107 کے اوپر ہی جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے, اس سے نیچے نہیں آ رہا ہے ایون ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بعد بھی. تو یہ وہ ایران کا ہتھیار ہے جس کو وہ بڑا خوفناک طریقے سے استعمال کریں. کچھ پاکستانی معاملات کی اگر بات کریں تو مہتاب حیدر صاحب نے آج ایکچولی دی نیوز کے اندر جو ہے وہ ایک سٹوری دی ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان نے سعودی عرب کو طویل مدتی اقتصادی تعاون کی 8 اہم درخواستیں پیش کر دی ہیں, جس میں موجودہ $5 ارب کے ذخائر کو 10 سالہ طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنا بھی شامل ہے. یہ پہلی درخواست ہے جو پاکستان کی جانب سے گئی ہے. دوسری, پاکستان نے سعودی عرب کی حکومت کے سامنے طویل مدتی اقتصادی تعاون کے تحت 8 درخواستیں پیش کی ہیں, جن میں موجودہ چھوٹے عرصے کے $5 ارب کے ذخائر کو 10 سالہ طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنا, ڈیفرڈ ادائیگی کے تحت تیل کی سہولت کو $1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنا اور اس کی مدت میں اضافہ کرنا, بیرون ملک پاکستانیوں کی رقوم $10 ارب کی سیکیورٹائزیشن کرنا اور دیگر امور شامل ہیں. اعلیٰ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جاری جغرافیائی سیاسی تناؤ کے بعد پاکستان کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو امریکہ اور اسرائیل کی قیادت میں ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران پیدا ہوئی ہے. دوسری جانب پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ $7 ارب کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت تیسری جائزے کی تکمیل کے لیے مذاکرات کر رہا ہے. تو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے ہر صورت پاکستان کی مدد کرنی پڑے گی, ورنہ معاشی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اس جنگ کی وجہ سے. دوسری جانب وہ جو میں تیل کی میں بات کر رہا تھا تو یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ بحرین کی جناب آئل ریفائنری ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے, اور دور سے اس کی فوٹیج جو ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک جو ہے وہ آئل یہ جو آئل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں وہ یہ وجوہات ہیں. اب یہاں سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر سٹارٹ ہوتی ہے, اور ایکسیوس جو ہے جو کہ ایک امریکی میڈیا کمپنی ہے وہ یہ خبر دے رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پہلا تنازع جو ہے وہ سامنے آ گیا. یہ جو اتحادی ہیں آپس میں, ان کے درمیان آپس میں پہلا تنازع جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے جو مختلف جو آئل کے ڈیپوز تھے یا ریفائنریز تھیں, جس کی ہم نے فوٹیجز یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خوفناک وہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں, اور اس دھماکے کے نتیجے میں وہ جو کالے بادل بنے ہیں اور اس کے بعد جو کالی بارش ہوئی ہے اس نے پوری دنیا کو جب یہ ویژول دکھائے ہیں تو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ایران کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ویدر کی ایپس ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ وہ جو کالے بادل کا وہ جو ایک پورا جھمگٹ بنا ہے وہ اب وہاں سے ایران سے موو کرتا ہوا جو ہے نارتھ کی طرف جائے گا. ظاہری بات ہے بادل جو ہے وہ تو کسی ٹیریٹری کو, کسی باؤنڈری کو, کسی بارڈر کو نہیں مانتے, انہوں نے تو نیچرلی چلنا ہے, انہوں نے یہاں بھی چلنا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نارتھ کی طرف موو کرے گا, یعنی افغانستان پاکستان کے نارتھ سے ہوتے ہوئے شاید یہ چائنا کی طرف جو ہے موو کرے گا, جو اس کا پریڈکٹڈ پاتھ بتایا جا رہا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں, کہ یہ وہ کالے بادل جو ہیں وہ اس طرف موو کرنا شروع کریں گے. اور یہ دھواں, تیل, کیمیکلز اس کا بھرپور بھرا ہوا یہ ایک کلاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, جس نے ابھی ہر جگہ ٹریول کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ یہ کیمیکل سے بھرا یہ جو کلاؤڈ ہے یہ کس حد تک خطرناک جو ہے وہ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. اس وقت آلریڈی تہران کے اندر جو ہے اس کے اثرات ابھی تک لوگ محسوس کر رہے ہیں, لنگس کی ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں, کھانس رہے ہیں, ان کو سانس لینے میں دشواری جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے اب یہ بتایا جا رہا ہے, ایکسیوس نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ پہلا اختلاف سامنے آیا ہے. اور وہ اختلاف کس بات کا ہے کہ اسرائیل نے جب یہ بتایا امریکہ کو کہ جناب ہم ان کی آئل ریفائنری کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے, تو جو حملے کی شدت تھی امریکہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس شدت سے حملہ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. ان کے ذہن میں تھا کہ ٹھیک ہے چھوٹا موٹا جو ہے وہ ایک اٹیک یہ کریں گے, لیکن اتنی شدید بمباری کی جائے گی آئل ریفائنریز کے اوپر, ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسیوس اس کو رپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امریکی فوج ان حملوں کے اتنے وسیع پیمانے پر ہونے کے اوپر حیران ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بہتر خیال تھا, کہ مطلب یہ اٹ واز اے گڈ آئیڈیا کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کیا جائے. ایک اسرائیلی عہدیدار کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دیا گیا پیغام صرف یہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹرمپ کے ایک مشیر نے ان کو بتایا کہ صدر کو یہ حملہ پسند نہیں آیا, وہ تیل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اسے جلانا نہیں چاہتے, اور یہ لوگوں کو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی یاد دلاتا ہے. ناؤ ہیئر یو گو, یہ جو میں شروع میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ جناب آئل کی پرائسز جو ہے وہ کہا جا رہی ہے, یہ ہیں وہ دھماکے, یہ ہے وہ آئل ریفائنریز کے اوپر ہونے والے اٹیکس, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس وقت تیل کے لے کے جو ہے یہ پینک پیدا ہو گیا ہے کہ
پچھلے 10 سال کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آئل جو ہے اپنے اس پیک کے اوپر چلے $119 کے اوپر تیل تھا جب یوکرین اور رشیا کی وار سٹارٹ ہوئی تھی. پچھلے 10 سال کا اگر یہ گراف یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ 10 سال کا گراف اٹھا کے دیکھیں تو یہ 2022 کے اندر جہاں پہ قیمتیں تھیں نا $119 کے اوپر, آج پہلی دفعہ ان قیمتوں کو جا کے انہوں نے ٹچ کیا ہے. اس سے اوپر نہیں گئیں لیکن تقریباً انہی قیمتوں کو جا کے اس نے ٹچ کیا اور تھوڑا سا نیچے آیا ہے. اور اگر یہ سچویشن ویسی رہی تو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, قطر کے آلریڈی جو ایک وزیر ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں $150 فی بیرل کی طرف دیکھ رہا ہوں اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو اس کی وجہ سے اب یہ پینک آ رہا ہے کہ ایون امریکہ تک اسرائیل کو کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ لوگوں نے. آپ کو اس کا آئیڈیا ہے اسرائیل کی اکانومی کا اگر آپ موازنہ کریں امریکہ کی اکانومی سے تو ظاہری بات ہے وہ اس کا حجم نہیں بنتا, اور وہاں پہ آلریڈی تیل کی قیمتیں وہاں پہ بھی بڑھ گئی ہیں. امریکہ کے اندر بھی پیٹرول بھروانے کے لیے اگر آپ جائیں نا تو قیمتیں وہاں پہ بھی بڑھ گئی ہیں. اور صرف امریکہ نہیں ہے, آبویسلی وہ تمام ممالک جو ایکچولی تیل امپورٹ کرتے ہیں ان کو اب اس کی ہیٹ محسوس ہونا شروع ہوئی ہے. تو ایران جو ہے وہ کچھ نہ فائر کرتے ہوئے بھی بہت کچھ پوری دنیا کے اندر ہلا سکتا ہے اس وجہ سے. اس کے علاوہ جناب اور اسی کا ریلیٹڈ ایک پاکستان کے اندر بھی میری اطلاعات کے مطابق, ابھی تو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ دیکھیں تب تک وہ ویڈیو ریلیز ہو چکی ہو. آج حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے آسٹیریٹی کے حوالے سے یعنی کفایت شعاری کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اقدامات کا اعلان کیا جا سکتا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ 2 بجے اجلاس طلب کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے جو اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی جائے. اس کے اندر سرکاری جو میٹنگز ہیں ان کو زوم کے اوپر لے کر آنا, کم سے کم ٹریول کرنا, پیٹرول بچانا, سرکاری جو وسائل ہیں ان کے اندر پیٹرول کی کمی جو ہے وہ لانا بہت ضروری ہے, اور شاید اس کے اعلانات جو ہیں وہ کیے جائے. ورک فرام ہوم بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر, اسکولوں یونیورسٹیوں کو بند کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ شاید کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ لیا جائے. اوبیسلی میرے خیال میں اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتا سکیں گے پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ اب حکومت بھی جو ہے, حکومت پاکستان بھی جو ہے وہ یہ سارے اقدامات کرنے کے اوپر جو ہے مجبور ہو گئی. دوسری جانب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے جنوبی علاقے میں رہائشی عمارت پر پروجیکٹائل گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. عرب نیوز کے مطابق سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرونز کے حملے جاری ہیں, اور ریاض کے جنوبی علاقے میں الخرج میں ایک پروجیکٹائل آ گرا جس سے جانی نقصان ہوا ہے, تاہم واضح نہیں کیا گیا کہ آیا یہ پروجیکٹائل ایرانی تھا. سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق رہائشی عمارت میں غیر واضح ملٹری پروجیکٹائل گرنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق جو ہے وہ بھارت اور بنگلہ دیش سے ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پروجیکٹائل جہاں گرا الخرج مرکزی ایئر بیس اور اسرائیل ایران جنگ میں گزشتہ ہفتے کے دوران ہونے والے حملوں میں متعدد بار جو ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی صحافی ہے بیرک ریوڈ, اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایلچی سٹیو وٹکاف اور صدر کے مشیر اور داماد منگل کے روز اسرائیل جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جہاں وہ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے. اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بیسکلی جا کے یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ جناب وی نیڈ ٹو کول دس ڈاؤن ناؤ, اب یہ بس بہت ہو گیا, اس کو اب ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ خلیجی ممالک پہلے ہی تنگ آئے ہیں, ایران کی جانب سے بار بار جو ان کے مختلف بیسز کے اوپر آئل ریفائنریز کے اوپر پینے کے پانی کے پلانٹس کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ بحرین کے اندر جو ایک پینے کے پانی کے پلانٹ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اس کے بعد ان کی جانب سے بھی امریکنز کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ جی انف از انف, بس کریں اس کو, مزید ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. دوسری جانب سعودی عرب نے پیر کو مملکت اور خلیج تعاون کونسل کے دیگر ریاستوں کے خلاف ایران کی جارحیت کی مذمت کو دہراتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر کشیدگی میں اضافہ جاری رہا تو بالآخر اس کا سب سے زیادہ نقصان خود ایران کو ہوگا. سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ سخت بیان دیا گیا ہے کہ پڑوسی ممالک کے خلاف ایران کی جارحیت کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے. سعودی عرب کو اپنے عوام, سرزمین اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہو وہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے. شہری ہوائی اڈوں اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانا دراصل سیکیورٹی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے کا مظاہرہ ہے, اور یہ بین الاقوامی معاہدوں اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. وزارت نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی حالیہ بیان کو بھی مسترد کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کا اپنے پڑوسی ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تاہم سعودی حکام نے اس یقین دہانی کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حملے صدر کی تقریر کے دوران اور اس کے بعد بھی بلا رکاوٹ جاری رہے اور جنہیں ریاض بے بنیاد بہانوں پر مبنی قرار دیتا ہے. ان دعووں میں سے ایک جسے سعودی عرب نے مسترد کیا وہ ایران کا یہ الزام تھا کہ مملکت نے اپنے علاقے سے جنگی طیاروں اور ایندھن بھرتے ہوئے جہازوں کو ایران کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہونے کی اجازت دی. ریاض نے اس دعوے کی سختی سے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ طیارے فضائی گشت پر تھے
تاکہ ایران کے میزائلوں اور ڈرون سے مملکت اور GCC ممالک کی فضائی حدود کی نگرانی اور حفاظت کی جا سکے۔ بیان کا اختتام ایک سخت وارننگ کے ساتھ کیا گیا کہ اگر ایران اپنے اقدامات جاری رکھتا ہے تو اسے خود اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ سفارتی، اقتصادی اور اسٹریٹجک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ آرڈر دیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اب اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر جو ہے وہ جنگ ہے۔ دوسری جانب جناب ایران نے اپنے نئے آیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے، باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور مجلس خبرگان رہبری نے مجتبیٰ خامنائی کو اپنے والد آیت اللہ خامنائی کے بعد ملک کا نیا رہبر اعلیٰ یا سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ ہم نے آپ کو آج سے چند دن پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ موسٹ پرابلی وہی ہونے جا رہے ہیں، تب تک فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ ایران نے انیشلی پہلے اس خبر کو ڈینائی کیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ سیکیورٹی ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں لیگل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، کنسٹیٹیوشنل ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی فرنٹ رنر جو ہیں وہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو چیز ان کے اگینسٹ جاری تھی وہ تھی وراثت، کہ وہاں پہ جو ہے وراثتی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے ایران کے اندر، لیکن الٹیمیٹلی دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، ہی از دا بیسٹ پرسن، مجتبیٰ آیت اللہ جو ہیں وہی سب سے بہترین ہے، کہ ان کو مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہی سب سے بہترین ہے کہ انہی کو اپنے والد صاحب کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بٹھایا جائے۔ اب اپنے والد کے برعکس جو ہے مجتبیٰ زیادہ عوامی نہیں رہے ہیں، وہ زیادہ پبلک کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتے تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں سنبھالا، نہ ہی انہوں نے عوامی تقاریر یا انٹرویوز دیا، اور ان کی صرف محدود تعداد میں تصاویر یا ویڈیوز جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں۔ تاہم ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں طویل عرصے سے افواہیں گردش کرتی رہی ہیں کہ ان کے والد تک رسائی کے لیے مجتبیٰ سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا تھا۔ وہ بیٹا جو کئی دہائیوں تک اپنے والد کے سائے میں کام کرتا رہا، اب ان کی جگہ سنبھال چکا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کا ایران کے طاقتور پاسداران انقلاب سے بھی قریبی تعلق ہے۔ وہ ہائی اسکول کے فوراً بعد اس فورس میں شامل ہو گئے تھے اور بعد میں سینئر علماء سے دینی تعلیم حاصل کی۔ ان کے انتخاب کے بعد پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں مجتبیٰ خامنائی کے لیے احترام، عقیدت اور اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ IGRC ان کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاسداران انقلاب جو بیسیکلی ایران کی ریولیوشنری گارڈز کی جو فوج ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ جو خامنائی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کافی زیادہ ایک جو ہے وہ لائلٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مجتبیٰ خامنائی جو ہے 8 ستمبر 1969 کو شمال مشرقی شہر مشہد میں پیدا ہونے والے مجتبیٰ خامنائی کے 6 بچوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے اپنی ثانوی تعلیم تہران کے مذہبی علوی اسکول سے جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 17 سال کی عمر میں مجتبیٰ نے ایران عراق جنگ کے دوران کئی بار مختصر مدت کے لیے فوج میں خدمات انجام دی۔ اس 8 سالہ خونریز تنازع نے ایرانی حکومت کو امریکہ اور مغرب کے بارے میں مزید مشکوک بنا دیا، جو عراق کی حامی تھے۔ سن 1999 میں مجتبیٰ قم گئے تاکہ اپنی مذہبی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ یہ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اس وقت تک مذہبی لباس نہیں پہنا تھا، اور یہ واضح نہیں کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلہ کیوں لیا۔ مجتبیٰ اب بھی درمیانی درجے کے عالم دین ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران میں طاقت کے مراکز کے قریب میڈیا اداروں اور حکام نے مجتبیٰ خامنائی کو آیت اللہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ آیت اللہ ایک سینئر مذہبی عہدہ ہے۔ کچھ مبصرین کے نزدیک یہ تبدیلیوں کی مذہبی حیثیت کو بلند کرنے اور انہیں ملک کی اعلیٰ قیادت کے لیے ایک معتبر امیدوار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ مدرسہ اور نظام میں آیت اللہ کا رتبہ رکھنا اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دینا کسی شخص کی علمی سطح اور علم کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اسے مستقبل کے رہنما کے انتخاب کے لیے ایک شرط بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال پہلے ہی موجود ہے۔ علی خامنائی جب 1989 میں ایران کے دوسرے رہبر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو انہیں وقت سے قبل جو ہے وہ آیت اللہ بنایا گیا تھا۔ مجتبیٰ کا نام پہلی بار سن 2005 کے صدارتی انتخابات کے دوران عوامی توجہ کا مرکز بنا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں محمود احمدی نژاد ایران کے صدر بنے تھے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ البتہ فاکس نیوز نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کے انتخاب سے جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ ایک اینکر کے مطابق، فاکس نیوز کے اینکر کے مطابق، انہوں نے اعلان کے بعد صدر سے بات کی، جن کا کہنا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، اور انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں دی، جبکہ ٹرمپ نے اس پیش رفت پر تاحال فارملی جو ہے وہ کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ اس اینکر کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اینڈرسن کوپر نے جو ہے، جو ایک جرنلسٹ ہیں CNN کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CNN کی اپنی تحقیق سے اشارہ ملتا ہے کہ ایران کے شہر مناب میں ایک حملے کے ایک ہفتے کے بعد، جس میں درجنوں طلبہ ہلاک ہوئے، اب یہ امکان زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہو سکتا ہے، کہ وہ جو بیسیکلی وہ جو لڑکیوں کے اسکول کے اوپر جو بمباری ہوئی تھی اس کا ذمہ دار ایکچولی امریکہ ہے۔ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا یا اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ٹوماہاک میزائل تھے، بیسیکلی ان کے ذریعے ان لڑکیوں کے اسکول کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، جس میں 175 طلبہ اور افراد جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے۔
تو اب CNN بھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی نئی سیٹلائٹ تصاویر جنوبی ایران میں پاسداران انقلاب کے اڈے اور ایک پرائمری اسکول کو دکھاتی ہیں. یہاں آپ کئی عمارتوں میں گھڑے دیکھ سکتے ہیں اور جن میں اسکول بھی شامل ہے. ماہرین کے مطابق یہ گھڑے عمارتوں کے عین مرکز میں ہیں جو درست نشانہ والے حملوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اسکول اور فوجی اڈے کے درمیان ایک دیوار موجود ہے. دسمبر کی سیٹلائٹ تصاویر میں اسکول کے ایک ہینڈ بال کورٹ میں درجنوں افراد موجود دکھائی دیتے ہیں. اب رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوجی تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ اس حملے کے ذمہ دار امریکی افواج ہو سکتی ہے، اگرچہ ابھی تک حتمی طور پہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو امریکہ کے جو جنگی جرائم ہیں جناب اس وار کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ خوفناک اور خطرناک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور تیل کی قیمتیں ہوں یا انسانی جانیں ہوں، دونوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک کوہرام نظر آتا ہے. اب یہ جنگ جو ہے کب ختم ہوگی، فی الحال اس کے آثار تو نظر نہیں آ رہے. ایون تو کوششیں جاری ہیں، ڈپلومیٹک بہت کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو جو ہے ریزالو کیا جائے. لیکن اب جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مشتبہ خامنائی ہیں ان کے حوالے سے ہی امریکہ پہلے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں یہ بہت زیادہ پسند نہیں ہے. سو اس کا افیکٹ آگے کیا ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ ابھی وقت کرے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.